الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستوں کی بہت دنوں سے خواہش تھی کہ سفر میں جو قصر نماز پڑھتے ہیں اس کے احکام بتا دیں، تو بہت سے جگہوں سے سوال آتا رہتا ہے، تو اس بیان کو ایک ہی وقت میں دو کام ہو جائیں، ریکارڈ بھی کر لیں گے تو یوٹیوب پہ ڈال دے سکتے ہیں۔ تو غور سے سنیں مسئلے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ قصر کی نماز کے بارے میں کہتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے پر کچھ گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ نماز میں قصر کرو، إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب ابھی اس عرب میں اسلام پھیلا نہیں تھا، مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت نہیں تھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اب قصر کسے کہتے ہیں؟ کوئی آدمی 3 دن کی دوری پر، یعنی کہ انسان چل کر جائے تو 3 دن لگے، اتنی دوری کا سفر، تو علماء آج کے حساب سے کیلکولیٹ کر کر کہتے ہیں کہ 92 کلومیٹر کی دوری پر، مسافت پر جو آپ سفر کرنے کو جا رہے ہیں، 92 کلومیٹرز 90 پر 2، تو اس سفر میں اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں نماز میں قصر۔ 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ ظہر، عصر، عشاء، نہ سنتوں میں قصر ہے، نہ وتر میں قصر ہے، نہ فجر کی قصر ہے، نہ مغرب کی قصر ہے۔ ظہر، عصر، عشاء، بس اتنا ہی۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، مغرب کی نماز 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اسی لیے یہ ٹاپک اسی لیے بنایا گیا ہے کہ مسٹیکس ہو رہے ہیں۔ ایک بات تو ڈسٹنس 92 کلومیٹر۔ اور قصر کا حکم کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی مسلک میں واجب، یعنی سفر میں قصر کرنا واجب ہے۔ واجب کا حکم کیا ہے؟ کوئی واجب چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا، مستحق نار ہوگا۔ اب اختلاف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اماموں کے پاس قصر رخصت ہے، اجازت ہے، جو چاہے سفر میں قصر پڑھے، جو چاہے سفر میں پوری نماز پڑھ لے۔ چونکہ ہم حنفی ہیں، ان اماموں کے فتووں کو سلام کرتے ہیں، ان کا بھی ریسرچ ہے، ان کی بھی محنت ہے، اجتہاد ہے، ہمارے امام کا بھی اجتہاد ہے۔ ایک ہی وقت ایک آدمی 2 گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکتا، ایک ہی گھوڑے پر سوار ہونا ہے۔ اور اس معاملے میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا۔ بہت سے صحابہ کہتے تھے قصر واجب، قصر کرنا نہیں کریں گے تو گنہگار، اور بہت سے
صحابہ کہتے تھے نہیں، سفر آ کر واجب نہیں ہے، ایک اجازت ہے۔ تو میں چند حدیثیں پڑھوں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالمدینۃ اربعا، مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت ظہر پڑھے۔ حضور نے مکہ چھوڑ دیا، حضور نے مدینے کو اپنی بستی بنا لی، اب مکہ حضور کی بستی نہیں رہی، اور پھر حضور جا رہے ہیں کہاں؟ مدینے کی طرف، مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مدینے میں حضور نے 4 رکعت ظہر پڑھی۔ وصلی العصر بذی الحلیفہ، جو لوگ مدینے سے مکے کو عمرے کو جاتے ہیں تو ان کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے۔ اللہ نے اس ناچیز کو بھی وہ موقع دیا کہ ذوالحلیفہ سے میں نے احرام باندھا۔ میرے خیال سے جہانگیر انکل بھی کپڑے ہوں گے، ذوالحلیفہ سے میقات بن کر جاتے ہیں۔ تو ذوالحلیفہ پہنچے حضور، سفر شروع ہو گیا تھا، تو حضور نے عصر کی رکعت 2 پڑھی۔ تو حضور کا عمل تھا قصر کرنے میں۔ اور ایک اور حدیث سنیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہیں فرضت الصلاۃ رکعتین، پہلے جب فرض ہوئی نماز، مکے میں جو فرض ہوئی نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی، ظہر بھی 2، عصر بھی 2، عشاء بھی 2، 4 رکعت کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ ثم ہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے ہجرت فرمائی، ففرضت 4، مدینہ پہنچنے کے بعد یہ ظہر عصر عشاء 4 ہو گئیں۔ اور پھر فرماتی ہیں وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى، اور سفر کی نماز پہلے جو فرض ہوئی تھی یعنی 2 اس حالت پر چھوڑ دی گئی۔ تو یہ بہت سی حدیثیں ہیں۔ اور ایک حدیث سنیں، یعلا بن امیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قصر کا جو اللہ نے کہا کہ اگر تم سفر کرو تو قصر کر لو، یہ کب ہے؟ جب کافر ہم پر حملہ کر دیں گے، اس ڈر کے موقع پر ہے۔ اب تو پورا عرب ہمارا ہے، اب تو ڈر نہیں رہا، اب کیوں قصر کرنا؟ تو حضرت عمر نے کہا عجبت مما عجبت منہ، جس چیز کا تمہیں تعجب ہو رہا ہے اسی چیز کا مجھے بھی تعجب ہوا۔ اور فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اس وقت کافروں کا ڈر تھا ہمیں، اس لیے ہم قصر کرتے تھے، اب تو بالکل امن ہے، کون ہمیں کچھ بگاڑے گا، اب کیوں قصر کرنا؟ حضور نے کہا صدقۃ، یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، تحفہ ہے، تصدق اللہ بہا علیکم، یہ قصر کی نماز اللہ نے تمہیں تحفہ دیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، تو اللہ کے اس تحفے کو قبول کرو۔ تو یہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ سفر واجب ہے، تو قصر واجب ہے، قصر کرنا واجب ہے، تو سفر میں قصر نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے۔ اب گناہ کا معاملہ آ گیا تو قصر کے احکام جاننا ضروری ہے۔ تو پہلے ہم نے جانا کہ کتنی دوری کا سفر ہو، 92 کلومیٹرز۔ کوئی جلدی سے بتائے مجھے کہ 92 کلومیٹرز پر کون سی بستی آتی ہے، مشہور بستی؟ والاجا کیا ڈسٹنس پر ہے؟ خیر جو بھی جلد سے بولیں، نہیں 92 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر آپ جا رہے ہیں، 92 یا اس سے زیادہ۔ اچھا، اب دوسرا سوال کہ کیا حضرت 92 کلومیٹر پہنچنے کے بعد قصر کرنا یا ہمارا سفر شروع ہوتے ہی قصر کر لینا؟ 92 کلومیٹر کی نیت آپ نے کر لی، اب ضروری یہ نہیں کہ 92 کلومیٹر پہنچ کر ہی قصر کریں۔ جو ہی آپ اپنی بستی سے نکل گئے، آپ جس بستی میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، اس شہر کی جو احاطہ ہے، جو باؤنڈری ہے، اس سے جو ہی آپ باہر نکلے آپ قصر شروع ہو جائے گی، اگرچہ آپ نے صرف 5 کلومیٹر پار کیا ہو، 10 کلومیٹر پار کیا ہو قریب۔ تو چنئی اب پھیل گیا ہے، میں جہاں بیان کر رہا ہوں، اب یہ لوگ کہاں کہاں سنیں گے معلوم نہیں، میں ہماری بستی چنئی سے بیان کر رہا ہوں، تو چنئی پھیل گیا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لفظ کیا آتا ہے کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کی عمارتوں سے آپ باہر نکل جائیں، اس شہر کی بلڈنگ سے آپ باہر نکل جائیں۔
اب چنئی میں نکلتے رہیں گے بلڈنگز آتی رہتی ہیں، اب کیا کرنا حضرت؟ تو آپ جو راستہ پکڑیں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں تو آپ یہ راستہ پکڑیں گے پیرمبور ہوتے ہوئے، تو تھوڑی ڈسٹنس کے بعد، جہاں تک میری نالج ہے کہ پیرمبور وغیرہ پار کرنے کے بعد وہ بلڈنگوں کا جو سلسلہ ہے وہ ٹوٹے گا، بیچ میں آپ کو جھاڑ نظر آئیں گے، تالاب نظر آئے گا، تو جہاں یہ بلڈنگیں ختم ہوتی ہیں وہاں پار کرنے کے بعد جو بھی نماز کا وقت آئے گا ہمیں قصر کرنا ہے۔ اگر آپ بائی روڈ نکل رہے ہیں تو بھی ہوتا ہے، پونملی آنے سے پہلے ایک بریک ملتا ہے، بلڈنگیں رکتی ہیں، تھوڑی خالی جگہیں ہوتی ہیں، تو وہاں سے ہمارا سفر میں قصر شروع ہو جائے گا، صرف ظہر 2، عصر 2، عشاء 2۔ اب سفر میں ہیں آپ کو سنتوں میں قصر نہیں ہے، جیسے ہم یہاں سنتیں ہم پر مؤکدہ ہیں، اسی طرح سفر میں بھی سنتیں مؤکدہ ہی رہیں گی۔ یہ فرض نماز میں تحفہ ہے، بس سنتیں تو پوری پڑھنی پڑے گی۔ ہاں اگر مجبوری ہے، ٹرین میں ہیں آپ کہ آپ کو 10 منٹ اسٹیشن پہ اترا، آپ کی نصیب نکلی کہ بازو اتر کر اسٹیشن پر پڑھنے کے لیے آپ کو جگہ مل گئی یا بغل میں مسجد مل گئی، سنتیں پڑھیں گے تو ٹرین نکل جائے گی۔ تو سنتوں کا حکم کیا ہے؟ کبھی کبھار چھوڑنے میں گناہ نہیں، کبھی کبھار چھوڑنے کی عادت ڈال لینا گناہ ہے، بے ضرورت چھوڑنا گناہ ہے، لیکن فرض اور واجب کا یہ حکم نہیں، چھوڑنا ہی نہیں۔ آپریشن تھیٹر میں بھی جا رہے ہوں، نماز کا وقت آ جائے، نماز پڑھنا، یہ فرض اور واجب کا ہے۔ تو سنتوں میں قصر نہیں ہے اور وتر میں بھی قصر نہیں ہے۔ آپ یہ چونکہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، کوئی چیز میں بیچ میں چھوڑ دوں یا آپ کو کوئی سوال ذہن میں آئے، فوراً اسی مجلس میں آپ مجھ سے پوچھ لیں تو سننے والوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اب آپ پہنچ گئے آپ کی منزل پر، اب یہ منزل میں پہنچنے کے بعد اگر آپ نے نیت کر لی ہے، مثال کے طور پر آپ چلے گئے چنئی سے بنگلور چلے گئے، بنگلور میں جا کر پہنچتے ہی آپ نے نیت کر لی کہ بنگلور میں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رکوں گا۔ اگر آپ نے نیت 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹکنے کی کر لی ہے تو اب وہاں پہنچنے کے بعد آپ مسافر نہیں رہے۔ 2 لفظ یاد کر لیں، جو سفر میں رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسافر، اور جو اپنی بستی میں رہتا ہے اس کو کہتے ہیں مقیم۔ کیا کہتے ہیں؟ مقیم۔ تو جو اب جس بستی میں پہنچے، اگرچہ وہاں آپ کا گھر نہ ہو، لیکن آپ اس بستی میں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کر لیتے ہیں تو اب وہ جگہ آپ مقیم ہو گئے۔ اب سمجھ میں آ گیا، اب وہاں پر آپ قصر نہیں کریں گے۔ 14 دن، 13 دن، 12 دن، 11 دن، 10 دن کی نیت ہے، اب نیت ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کام کے لیے گئے، آپ کی کوئی پراپرٹی بنانی ہے، کچھ کام کب ختم ہوگا معلوم نہیں، تو جب تک آپ وہاں رہیں گے اور آپ 15 دن کی نیت نہیں کریں گے تو جب تک آپ وہاں رہیں گے قصر کرنا واجب ہے، اگرچہ 1 سال رہ جائیں۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ نیت نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹس کا کام کرنا ہے، آپ سمجھے 2 دن میں بھی ہو سکتا ہے کام، نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہی آپ وہاں پر اپنا وقت گزار رہے ہیں، 6 مہینے بھی گزار دیے، قصر کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ نے 15 دن کی نیت نہیں کی ہو۔ اب دوسرا سوال، وہاں پہنچ گئے، مسجد کو گئے نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، اب کیا کرنا حضرت؟ امام صاحب تو پوری پڑھائیں گے کیونکہ امام صاحب مقیم ہیں، کیا جماعت چھوڑ دیں؟ نہیں، امام صاحب اگر مقیم ہیں، اس جگہ میں رہنے والے ہیں اور مسافر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کا اتباع کرنا ہے اور پوری نماز پڑھنی ہے، سفر میں بھی۔ اب جو پوری پڑھے گنہگار نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی نماز امام کی نماز کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو مسافر تھے بڑے حضرت ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی لوگوں کو سعادت چاہیے، تو اب مسافر کو اگر امام بنا دیں تو امام مسافر ہیں، امام صاحب پر ضروری ہے کہ نماز کے شروع میں بتا دیں کہ میں مسافر ہوں، میں قصر پڑھوں گا، آپ پوری پڑھیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ امام صاحب مسافر ہیں، یہ 2 رکعت پڑھیں گے اور ہم مقیم ہیں،
تو 2 رکعت کے بعد التحیات کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ کر خاموش ہو جائیں، یا اسی اشہد ان لا الہ الا اللہ کو دہراتے رہیں۔ امام صاحب درود ابراہیم پڑھیں گے، دعا کر کر سلام پھیریں گے، ہم سلام نہیں پھیریں گے، ہم اٹھ کر اپنی 2 باقی جو رکعتیں ہیں وہ پوری کر لیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اور بہتر ہے کہ امام صاحب سلام پھیرنے کے فوراً بعد کہہ دیں کہ میں مسافر تھا اس لیے میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، آپ اپنی نماز پوری کر لیں، کیونکہ جو آدمی بعد میں آیا اس کو معلوم نہیں رہے گا کہ امام صاحب مسافر ہیں، پریشان ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ کتنے بھی بزرگ رہیں، جتنا ہو سکے محلے والوں کو ٹینشن میں نہیں ڈالنا ہے، قصر نہیں نماز کہنا ہے کہ میں مسافر ہوں، حضرت آپ پڑھاؤ، میرے پیچھے پڑھنے کی سعادت ہے تو نفل نماز پڑھ کر سعادت حاصل کر لینا۔ جتنا ہو سکے مسلمان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے لوگوں کو تکلیف نہ دے، اپنا بوجھ لوگوں پر نہ ڈالے۔ میں حضرت ہوں، مجھے سر پہ رکھو، نکو، فرشتے عزت دیے تو بس ہے۔ اب یہاں تک سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ وہاں سے واپس ہو رہے ہیں اپنی بستی کو، جہاں سے بھی واپس ہو رہے ہیں۔ اب جب تک آپ اپنے ملک میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں نہیں پہنچ جاتے تب تک راستے میں سفر کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ بنگلور سے ریٹرن ہو رہے ہیں اور ابھی چنئی کے اندر داخل نہیں ہوئے، مثال کے طور پر آپ سری پرمبتور میں اتر گئے، جو یہاں سے 15 20 25 جو بھی جتنا 20 کلومیٹر کا ڈسٹنس ابھی باقی ہے اندر آنے کے لیے، وہاں نماز کا وقت آ گیا، وہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک اپنی بستی میں داخل نہ ہو تب تک راستے میں سفر کرتے رہیں گے، اگرچہ کہ ڈسٹنس 10 کلومیٹر کا ہی ہے۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ حضرت اب تو بستی قریب آ گئی، 90 پر 2 کلومیٹر نہیں ہے، اب کیوں قصر کرنا نہیں ہے۔ جب تک اپنے بستی میں داخل نہیں ہو جاتے تب تک کیا ہے، قصر کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات، شادی ہوئی اور بیوی وہیں پہ رہتی ہے ایک دوسری بستی میں، یعنی 92 کلومیٹر کے پار بستی میں شادی ہوئی اور بیوی وہیں رہتی ہے، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، مہینہ میں جب ہی جا کر ملتے رہتے ہیں، تو اگر بیوی کا گھر وہاں ہے اور آپ وہاں پہنچ جائیں، وہاں آپ کی بیوی رہتی ہے، تو جس بستی میں بیوی رہتی ہے اس بستی میں پہنچتے ہی آپ مسافر نہیں رہیں گے، مقیم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر 100 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر آپ نے نکاح کیا، بیوی وہیں پہ رہتی ہے، تو آپ یہاں سے نکلے، یہ 100 کلومیٹر ہے نا، 92 سے زیادہ ہے نا، تو راستہ پورا، راستے میں جتنی بھی نمازیں آئیں گی قصر کرتے رہیں گے۔ جو ہی اس بستی میں پہنچے، وہ بستی میں اپنی بیوی رہتی ہے تو وہ بستی ہمارے لیے سفر کے حکم میں نہیں آتی ہے، اقامت کی حکم میں آتی ہے، تو وہاں پر سفر نہیں ہوگا۔ اس مسئلے میں بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ سسرال میں، جہاں سسرال ہے اس بستی میں قصر نہیں ہے۔ یہ ہے ایک ایک جنریشن میں ایک ایک لفظ کا ایک ایک معنی ہے۔ وہاں سسرال سے مراد کیا کہ سسرال مطلب بیوی رہنے کا جگہ۔ جب بیوی شادی کے بعد اپنا مائکہ چھوڑ دیتی ہے اور شوہر کے گھر کو اپنا گھر بنا لیتی ہے، تو وہ جب اپنے ماں کے گھر کو جائے گی تو وہ بھی اگر وہ 92 کلومیٹر کی دوری پر ہے تو وہ اپنے گھر میں قصر کرے گی، مسافر رہے گی، مقیم نہیں۔ جب بیوی اپنا گھر چھوڑ دینے کے بعد، اس کا گھر میں جاگنے کے بعد وہ قصر کرے گی، تو یہ جناب جو شوہر ہیں یہ کیوں؟ تو سسرال نہیں دیکھنا، جس جگہ پر بیوی رہتی ہے وہ حکم لیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ آپ کا گھر تھا، جب آپ مکہ پہنچتے، حضور مکے میں قصر کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آتے قصر کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آتے قصر کرتے تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آتے قصر نہیں کرتے، پوری پڑھتے۔ تو اس کے پیچھے حکمت کیا تھی
کہ آپ نے ایک شادی کی تھی مکے میں اور وہ بیوی آپ کی وہ مکے میں رہتی تھی، مدینے میں ایک بیوی تھی اور مکے میں بیوی تھی، تو جو بیوی مکے میں رہتی تھی وہ بیوی مکے میں رہنے کی وجہ سے وہ جب مکے میں گئے تو مکے میں مسافر نہیں رہے، وہ کیا ہو گئے؟ مقیم ہو گئے۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آتا رہا تو پوچھتے رہیں۔ اب دوسری بات، آپ ایک سفر پر نکلے، وہ بستی ایک رستے سے جائیں گے تو 92 کلومیٹر ہے، دوسرا رستہ اختیار کریں گے تو 85 کلومیٹر ہے۔ اب کیا کرنا حضرت؟ 92 کلومیٹر کا رستہ بھی ہے، 85 کلومیٹر کا رستہ بھی ہے، تو آپ جس رستے سے جا رہے ہیں وہی حساب لیا جائے گا۔ اگر آپ 85 کلومیٹر کے رستے سے جا رہے ہیں تو قصر نہیں ہے، آپ اس راستے سے جا رہے ہیں جس راستے سے اس بستی کو آپ 92 کلومیٹر پر پہنچیں گے تو کیا ہے؟ قصر کرنا واجب ہے۔ اور دوسری بات، ارادہ تھا 50 کلومیٹر کی دوری پہ جو ہے بستی، وہاں جانے کا ارادہ تھا، کچھ کام تھا، وہاں گئے، کام ختم ہو گیا، پھر سوچا کہ ابھی اس بستی کو چلے جائیں گے جو وہاں سے اور ایک 50 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ہے، تو اس بستی کو چلے گئے۔ ارادہ کہاں سے شروع ہوا؟ 50 کلومیٹر جانے کے بعد ارادہ شروع ہوا۔ باریک چیزیں تھوڑا غور سے سنیں، اب جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بور ہو کر آف نہ کر دیں، یہ فقہ کے جو مسائل ہیں یہ سن کر سمجھ کر ہی عمل کر سکتے ہیں۔ تو خیر، میں کیا کہہ رہا تھا؟ پہلے جو ارادہ تھا 50 کلومیٹر کی دوری پہ جو بستی ہے وہاں جانے کا ارادہ تھا، تو وہاں چلے گئے، کام ختم کر لیے۔ اب سوچا کہ نکل گئے ہیں اور یہاں سے اور ایک 50 کلومیٹر کی دوری پر جو بستی ہے وہاں جا کر دوسرا کام بھی کر لیتے ہیں۔ اب آپ کے گھر سے وہ جو دوسری بستی ہے کتنا ہوا فاصلہ؟ 100 کلومیٹر ہوا، لیکن اب قصر نہیں ہے، کیونکہ پہلا ارادہ جو آپ نے کیا وہ 50 کلومیٹر کی بستی پر تھا، تو اس بستی سے حساب لیا جائے گا، اور اس بستی سے دوسری بستی جو آپ ارادہ کیے وہ صرف 50 کلومیٹر کا ہے، 92 نہیں آیا۔ تو یہ بھی لحاظ رکھنا ہے کہ فرسٹ نکلتے وقت آپ کا ارادہ کیا ہے، کون سی بستی کو جانے کا ہے، تو اس بستی کے لحاظ سے قصر کا حکم آئے گا۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ اچھی بات ہے۔ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پر ایک بستی ہونا ضروری ہے، وہاں پر گھر رہنا، لوگ جینے کے لیے جو رہتا ہے نا، گھر رہتا ہے، کارپوریشن آفس رہتی ہے، مسجد رہتا ہے، ایسی جگہ میں جا کر آپ پہنچ کر 15 دن ٹکنے کا ارادہ کریں گے تو قصر نہیں ہے۔ آپ جنگل کو چلے گئے، جنگل میں جا کے ٹینٹ ڈال کر رہ رہے ہیں، تو جو ٹینٹ میں رہنا جو ہے اسے بستی نہیں کہتے۔ کسی بستی میں آپ 15 دن رہنے کی نیت کریں گے تو قصر کا حکم آئے گا۔ یہ جنگل میں ٹینٹ ڈال کر ہیں، آپ ملٹری میں ہیں یا کوئی آپ فارسٹ آفیسر ہیں، کوئی سروے کرنے کے لیے گئے ہیں، کوئی انسپیکشن کرنے کے لیے گئے ہیں، تو جہاں آپ ٹینٹ میں رہتے ہیں، بستی میں جو چیزیں مہیا ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں، تو آپ جتنے بھی دن وہاں رہیں گے کیا رہے گا؟ آپ قصر کرتے رہیں گے، مسافر رہیں گے۔ آپ کو کچھ سوال آیا تو پوچھیں، اگر جو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر ان کو اگر سوال آئے تو کمنٹ بول کر ایک رہتا ہے، تو کمنٹ سیکشن میں آپ کا سوال پوچھیں۔ اگر سوالات زیادہ ہو گئے تو انشاءاللہ اس پر بھی ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کے ڈال دیں گے۔ تو اب ایک سوال، میں گیا بنگلور 10 دن کے لیے، 10 دن میں میرا کام ختم ہو گیا، اب میں نکلا بامبے 12 دن کے لیے، 12 دن میں میرا کام ختم ہو گیا، اب میں وہاں سے نکلا دلی 8 دن کے لیے، وہاں بھی میرا کام ختم ہو گیا، پھر وہاں سے آیا کلکتہ 14 دن کے لیے، وہاں بھی میرا کام ختم ہو گیا۔ اس طرح کسی بھی ایک بستی میں 15 دن رہے بغیر میں ساری دنیا پھرتا رہوں تو سارا سال، ساری زندگی کسی بھی بستی میں 15 دن رہنے کی نیت کرے بغیر میں گھومتا رہا تو میں ساری زندگی قصر کرتا رہوں گا، میں مقیم نہیں ہوں گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اچھی بات ہے۔
اگر کسی کی نماز سفر میں قضا ہوئی، سفر میں تھے، نماز چھوٹ گئی، اب اس نماز کی قضا آپ بستی میں پہنچنے کے بعد پڑھ رہے ہیں، تو نماز کیسے قضا ہوئی؟ قصر میں قضا ہوئی تو اگر آپ بستی میں ہی پڑھ رہے ہوں اس کی نماز بھی قصر ہی پڑھیں گے، اور نماز چھوٹی تھی بستی میں اور آپ کے پاس سفر میں وقت ہے اس نماز کی قضا پڑھنے کا، تو میں مسافر ہوں، میں قصر پڑھوں گا نہیں۔ وہ جب چھوٹی تھی تو کیا حالت میں چھوٹی تھی؟ اور جب چھوٹی تھی تو پوری پڑھنی تھی، اگرچہ میں سفر میں پڑھ رہا ہوں پوری پڑھوں گا۔ سمجھ میں آیا؟ اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس سے مزید کچھ عرض کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔